اتنا شوق ہے میں کیمرے کے سامنے آ کے پریس کانفرنس کرنے کا، تو کی ہم نے پریس کانفرنس، اس کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلا؟ تو کیا ان کے رتبے کے اندر اضافہ ہوا؟ کیا اے این ایف نے اس میں سے نام کمایا؟ ہر دوسرے جملے کے اندر اسلام کو لے آتے ہیں، ہر دوسرے جملے کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے جان خدا کو دینی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا جو کیس ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہم نے وہ تمام کام جو آئینی طور پر کرنے تھے ان کی دھجیاں اڑائیں۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام عیسائی بہنوں اور بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی کرسمس امن سے گزرے، خوشیوں سے گزرے، اور آپ اپنی عبادت گاہوں اور اپنے گھروں کے اندر اپنے دل کے تمام ارمان پورے کریں۔ آج کا دن قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ اینیورسری بھی ہے، ایک ایسا قائد جس کی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی۔ پاکستان کا حوالہ تو ایک مختصر حوالہ بنتا ہے تاریخی طور پر، شاید دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسے لوگ گزرے ہوں جنہوں نے اتنے نامساعد حالات میں بغیر وائلنس کو استعمال کیے ہوئے آئینی طریقے سے ایک ہدف حاصل کیا ہو، اور اتنا بڑا ہدف کہ ایک ملک کو کریٹ کر دیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جن کو ہم کوٹ تو بہت کرتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ مس کوٹ زیادہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو نوٹ کے اوپر تو چھاپ دیا ہے، لیکن ان کی جو ترغیب ہے اور ان کی جو زندگی کے اندر سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں ان کو ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم نے قائد اعظم کو صرف ٹوپی پہنا کر پاکستان بھر کے عوام کو ایک ٹوپی ڈرامے میں مبتلا کر دیا ہے، اور قائد اعظم کے نام سے منسوب کر کے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی روح یقیناً تڑپتی ہوگی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے قائد اعظم کو بھلا دیا ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ قائد اعظم کو ہم مس کوٹ کرتے ہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ قائد اعظم کی بنیادی جو فلسفہ حیات ہے اس کو ہم نے توڑ موڑ کر اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک انسٹرومنٹ میں تبدیل کر دیا۔ مسئلہ یہ کہ ہم ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد اتراتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کتنا زبردست کام کر رہے ہیں۔ آئین کے نام پر، قانون کے نام پر یہ ملک بنا تھا، اور آئین توڑنے کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ملک کے اندر قائد اعظم کی روایت کو ہم نے ایک ٹک ٹاک ڈرامے کے اندر تبدیل کر دیا ہے، جہاں پر نیم برہنہ کردار جو ہیں اپنے اخلاقی دیوالیے کا مظاہرہ کرتے ہیں روزانہ، اور ناچ کے بتاتے ہیں کہ ہم کتنا زبردست کام کر رہے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، اور پھر بتیسی نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہیں۔ یعنی نہ صرف قائد اعظم کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ قوم کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور تمام ملک کو ایک دھوکے میں مبتلا کیا ہوا۔ بہرحال آج کا دن ہے، آپ قائد اعظم کی حقیقت جاننے کے لیے قائد اعظم کے افکار کو پڑھ لیجئے، ان کی تقاریر پر انحصار نہ کیجئے۔ سوشل میڈیا کے اوپر شیکسپیئر کے اقوال اور ان کی سائٹیشن کی طرح جو آل فال چیزیں قائد اعظم سے منسوب کر دی جاتی ہیں ان پر اکتفا نہ کریں۔ بچوں کو انکریج کریں کہ قائد اعظم کے بارے میں حقیقی کتابیں پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ملک بنا کس طریقے سے ہے۔ آتے ہیں ملک کے موجودہ حالات کے اوپر۔ رانا ثناءاللہ کی بیل کا معاملہ جو ہے اس کو ہم نے زیر بحث لانا، اس وجہ سے نہیں کہ رانا ثناءاللہ اس کے اندر انوالو ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں کہ 6 ماہ ان کو بغیر کسی معاملے کو آگے بڑھائے ہوئے قانونی طور پر ان کو قید کی صوبتوں کے اندر رکھا گیا، ان کو موت کی کوٹھڑی کے اندر رکھا گیا، جہاں پہ چکیاں پسوائی جاتی ہیں ان جگہوں پر رکھا گیا، اور شروع کے دن تو ان پر ایسے ظلم ہوا کہ جیسے ہم نے ہندوستان کی طرف سے ایک اور بہت بڑا جاسوس پکڑ لیا ہے۔ اگر جاسوس پکڑا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے اور اس کی فیملی کو اس سے ملنے بھی دیتے اور دنیا بھر کو بتاتے کہ ہم نے کتنا زبردست کام کیا۔ لیکن چونکہ رانا ثناءاللہ ہے، پولیٹیکل اوپوننٹ ہے، تو ان کو وہ سہولت بھی مہیا نہیں تھی جو ہندوستان کے بہاف پر جاسوسی کرنے والے لوگوں کو مہیا ہوتی ہے۔ لیکن 6 مہینے انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹے اور جواں مردی کے ساتھ کاٹے، کوئی کمپلین نہیں کی۔ جب بھی ان کی پیشی ہوتی تھی عدالت کے اندر تو وہ لگتا یہ تھا کہ اپنی دونوں ٹانگوں پر بھی کھڑے، اور ان کی جو کمر کی ہڈی ہے نا وہ بھی بالکل سیدھی ہے۔ لہٰذا میڈیا اور رانا ثناءاللہ کے درمیان بات چیت اور مکالمے کو روکنے کے لیے پتہ آپ کو کیا کرتے تھے؟ بھونپو لگائے ہوئے تھے وہاں پہ، بھونپوؤں کے ذریعے اونچی وہاں پر اناؤنسمنٹس کروائی جاتی تھی عدالت کے ارد گرد اور عدالت کے اندر جو پریمیسز ہیں وہاں پر، تاکہ رانا ثناءاللہ کہیں چلتے چلتے کوئی جملہ نہ کر دے اور میڈیا اس کو اون نہ کر دے۔ اتنے خوف کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ منظور کر لی۔ اب بنیادی بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ رانا ثناءاللہ کے ایپیسوڈ سے حاصل کیا ہوا. دیکھیں ہم سب روزانہ بیٹھ کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ اداروں کی تکریم بڑی ضروری ہے، اداروں کا تقدس بڑا ضروری ہے، اداروں کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ جو دشمن ہے نا یہ 5th جنریشن وارفیئر ہمارے خلاف کر رہا ہے. جو بدترین، مجھے جنریشنل تو علم نہیں ہے کیونکہ جنریشنل کے اوپر تو ہم اختراع کرنے کی چیزوں کو تراشنے کے ماہر ہیں. جس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا ہم اس کو کریٹ کر کے اپنے نام سے منسوب کر کے تاریخ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد تاریخ بھول کر آپ کو دیکھتی بھی نہیں ہے کیونکہ اس چیز کی بنیاد ہی نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر آپ نے اپنا نام بنایا ہوتا ہے. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس قوم کے ساتھ ہم نے جو فراڈ کیا وہ بڑا سکسیسفل ہے. ہم لیکچر ایک قسم کا دیتے ہیں اور اعمال ہمارے دوسرے قسم کے ہوتے ہیں. رانا ثناءاللہ کا جو کیس ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہم نے وہ تمام کام جو آئینی طور پر کرنے تھے ان کی دھجیاں اڑائیں. ہم نے اپنی عزت کو رانا ثناءاللہ کی بے عزتی کرنے کی خواہش کے اندر خاک میں ملایا یا اس کے اوپر دھبا لیا ہے. اب آپ دیکھیں آفریدی صاحب جو ہیں اچھے بھلے آدمی ہیں، جب ہمارے ساتھ کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ کمز اکراس از اے ویری نارمل پرسن. تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن چلے ٹھیک ہے، خون ہے، آفریدی خون ہے، جوش مار جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن جنرلی اسپیکنگ کافی ریزنیبل ہے. ان کا جو آج کل جس کو وہ عام زبان میں کہتے ہیں توا لگ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ کس طرح پلٹ کر آپ کو ہانٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں ایک ان کی میم بنی ہوئی ہے کہ جی فرشتے انتظار کر رہے ہیں کب میں واپس آؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر دوسرے جملے کے اندر وہ خداوند تعالیٰ کو لے آتے ہیں، ہر دوسرے جملے کے اندر اسلام کو لے آتے ہیں، ہر دوسرے جملے کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے جان خدا کو دینی ہے. تو سبھی نے جان خدا کو دینی ہے، چرند پرند درند سب نے جان خدا کو ہی دینی ہے. کیا آپ کی کوئی اضافی جان ہے جو آپ نے خدا کو دینی ہے؟ دوسروں کے پاس ایک جان ہے، آپ کے پاس 4 جانیں ہیں، اور آپ کی جان جب خدا کے پاس جائے گی تو ہماری جانوں سے زیادہ معتبر ہوگی. یہ کیا جملے ہیں؟ اتنے تواتر سے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے میں رانا ثناءاللہ کے خلاف جو مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی میڈیا کے ذریعے، اس میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ گلے میں پڑ گئے. سب سے زیادہ نظر مجھ پہ رکھیں، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے، میں نے جان اللہ کو دینی، میں نے جان اللہ کو دینی، میں نے جان اللہ کو دینی ہے. بار بار میں نے کہہ چکا ہوں میں نے جان اللہ کو دینی اور ہم سب نے اللہ کو دینی. ابھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کی ریپوٹیشن کی دھجیاں اڑ گئی ہیں. چلیں وہ پھر بھی ابھی گراؤنڈ کے چکر لگا رہے ہوں گے، کبھی کبھی کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. سیاستدان ہے نا تو وہ 6 مہینے ہائیبرنیشن کے اندر جا کے 6 مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے تو لوگ ہو سکتا ہے بھول بھال جائیں. اور شیخ رشید اور عاشق اوان اور وابڈا صاحب جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مثال قائم کر دی ہے کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس قسم کا توا لگ رہا ہو، بےعزتی شیزتی ہو رہی ہے تو محسوس نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ماڈل کو وہ بھی اپنا سکتے ہیں. اگرچہ میں نہیں ریکمینڈ کروں گا، آپ کو سیریسلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے اگر پڑھے لکھے ہیں کہ آپ کے الفاظ کس طرح آپ کو ہانٹ کرتے ہیں. اداروں کے ساتھ کیا ہوا؟ رانا ثناءاللہ کی بیل کے بعد کیا ANF جو ہے اس کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے؟ ANF کا نام جو ہے اتنا اہم ادارہ ہے، اتنے اہم کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے. ڈرگز اینڈ کاؤنٹر نارکوٹکس جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندرونی گرم ترین چیلنجز کے اندر ایک ہے جس کے ساتھ ANF ڈیل کرتی ہے، بلکہ کراس بارڈر ایشوز کے اندر نمبر 1 2 3 ایشوز میں سے ایک ایشو ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے معاملات ہوں یا پاکستان کے اوپر ممکنہ طور پر لگنے والی سینکشنز کا خطرہ ہو جن کا تعلق ڈرگ سمگلنگ سے ہے، یہ کور ایشوز ہیں. ان کے ساتھ وہ ٹیکل کرتا ہے. سینٹرل ادارہ ہے پاکستان کے دفاع کے اندر، جو سافٹ ڈیفنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نام جو ہے یا اس کا برانڈ جو ہے رانا ثناءاللہ کو رگیدنے کی، ان کو تن کے رکھنے کی کوشش کے اندر وہ بلند ہوئے. جس میجر جنرل صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی تھی میڈیا کے سامنے آ کے، ایک تو ہمیں بہت زیادہ یہ شوق ہے کہ ہم میڈیا کے سامنے آ کے بات کریں، اور ہمارا خیال ہے کہ جب ہم میڈیا کے سامنے آ کے بات کرتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا پہاڑ کھود رہے ہوتے ہیں. بہت عرصہ پہلے جب CNN کی ٹریننگ کر رہے تھے تو چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں، ہمیں ایک تربیت کے اندر کہا گیا تھا کہ کیمرہ جب آپ پر آئے تو بطور رپورٹر، بطور اینکر، گیٹ ریڈ آف دا کیمرہ، کیمرے سے جان چھڑائیں. تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو چونکہ وہ تجربہ کار لوگ تھے، ذہین لوگ تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ کیمرہ کے سامنے آنے سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اگر اوور ایکسپوز کریں گے تو اوور ایکسپوز ہو جائیں گے آپ. تو اتنا شوق ہے ہمیں کیمرے کے سامنے آ کے پریس کانفرنس کرنے کا. تو کی ہم نے پریس کانفرنس. اس کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلا؟ تو کیا ان کے رتبے کے اندر اضافہ ہوا؟
کیا ANF نے اس میں سے نام کمایا؟ کیا افریدی صاحب نے اس میں سے عزت کمائی؟ کیا رانا ثناءاللہ نے پارٹی پلیٹ فارم چھوڑ دیا؟ کیا رانا ثناءاللہ لوگوں کے قدموں کے اندر پڑ گئی؟ کیا رانا ثناءاللہ کا جو ووٹر ہے وہ ان سے ہٹ گیا؟ کیا رانا ثناءاللہ نے اپنی پارٹی چھوڑ دی؟ کیا ہوا رانا ثناءاللہ نے؟ احسن اقبال کو تن کے رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا احسن اقبال اور ان کی پارٹی کے ساتھ؟ آپ نے حمزہ شہباز کو رکھا ہوا ہے اندر، آپ نے خاقان عباسی کو رکھا ہوا، طبیعت ان کی خراب ہے، کیا ہو گیا؟ مفتاح اسماعیل کو اندر رکھا، باہر نکال دیا، کیا ہو گیا؟ تو کیا ہو جاتا ہے؟ وقتی طور پر غصہ آپ نکال لیتے ہیں، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ نے بڑا کام کر دیا ہے اور تن کے رکھا ہے، اور جناب پتہ چلا نا لوگوں کو ہم کتنے طاقتور ہیں، لیکن جب تاریخ تحریر کرنے لگتی ہے فیصلے تو اس کے اندر اتنا ہی توا لگتا ہے ان تمام غصہ کرنے والوں کا جتنا آج کل افریدی صاحب کا لگ رہا ہے۔ تو سبق سیکھنا چاہیے رانا ثناءاللہ کے ایپیسوڈ سے، اور یہ انتقامی کاروائیاں جن کے ذریعے ہم ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا جو انہیرنٹ لانگ ٹرم ڈس ایڈوانٹیج ہے انسٹیٹیوشنز کو، اس کے اوپر سیریسلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کر لیں اور آئین اور قانون کی پاسداری کر لیں تو میرے خیال میں قائد اعظم کے افکار میں سے ایک آدھ کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے، اور اسی کے اندر ہماری خوش قسمتی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو وہ بدقسمتی اور نحوست جو ملک کے اوپر اس وقت طاری ہوئی ہے نظام کے اوپر، وہ جاری رہے گی۔